بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا۔ قابل احترام اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم فضل احسان کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے اشرف اور سب سے افضل جو بنایا ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بنایا ہے۔ نبیوں سے افضل کوئی انسان اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا۔ نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ فضیلت والے اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت رکھنے والا، فوقیت رکھنے والا انبیاء کرام کے بعد کوئی نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام میں بھی درجے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ فضائل رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، حضرت علی، اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا ہے۔ محدثین نے ایک بڑی لمبی فہرست اور لسٹ گنائی ہے اور ان کو ترتیب وار رکھا ہے۔ عشرہ مبشرہ کا ذکر شروع میں آتا ہے اور عشرہ مبشرہ میں بھی چاروں خلفاء راشدین کو پہلے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہی میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جہاں کہیں کوئی معاملہ ہوتا، کوئی بات کرنی ہوتی تو کہتے کہ میں ابو بکر اور عمر۔ کفار مکہ بھی جب کوئی خطاب کرتے تھے، کوئی بات کہتے تھے، کوئی چیلنج سامنے رکھتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کی ترتیب بھی یہی رہا کرتی تھی، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، کہ اگر کوئی بات کہنی ہے تو اس واسطے سے کہا کرتے تھے اور اس ترتیب سے کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ ترتیب ڈالی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا، تو پھر آنے والی امت نے اور اس کے بعد جو سلسلہ خلافت کا، حکومت کا چلا، اس میں بھی یہی ترتیب چلتی ہوئی آئی کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے۔ حضرت ابو بکر کا جب انتقال کا وقت قریب آیا اور آپ جب اس فانی دنیا کو چھوڑنے والے تھے تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور بتایا کہ میں اپنے بعد کس کو خلیفہ بناؤں، تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے اپنے بعد خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا چاہیے۔ میرے بعد اگر کوئی خلافت کے لائق ہے تو وہ حضرت عمر ہیں۔ عمر کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو میں اپنے بعد اس کو خلیفہ بناؤں۔ خیر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب یہ ہے کہ وہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، ہجری کیلنڈر شروع ہو رہا ہے۔ ہجری کیلنڈر اور ہجری مہینہ، ہجری سال، اس کی بڑی فضیلتیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ کسی موقع سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہجری سال کی کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں اور اس سال کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کی نظر میں۔ لیکن آج حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی تاریخ اور آپ کی زندگی کے بارے میں ہم سنیں گے اور بیان کریں گے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کی زندگی گزاری اور کس طرح سے زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اس وجہ سے جب بھی محرم آتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاریخ اور وہ دن یاد رہتا ہے کہ اس دن میں
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت ہونے کے اعتبار سے اس دن کو کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے، نہ کوئی سوگ منانا ہے، بس یہ ہے کہ کوئی ایک دن اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا یاد کرنے کا ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم عمر ابن خطاب کے تذکرے سے اپنی مجلس کو سجایا کرو۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ تم حضرت عمر کا تذکرہ کیا کرو، کیونکہ جب تم اپنی مجلس میں عمر کا تذکرہ کرو گے تو عدل کا تذکرہ ہوگا، اور جب عدل کا تذکرہ ہوگا تو گویا کہ اللہ کا تذکرہ ہوگا، اور جب تم اللہ کا تذکرہ کر رہے ہو گویا کہ اپنی مجلس میں تم ذکر کر رہے ہو، اور اپنی مجلس میں تم اللہ سے غافل نہیں ہو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو جانچیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس کو سنیں گے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب، آپ کا نام عمر تھا اور خطاب آپ کے والد کا نام تھا۔ جو پہلے زمانے میں عمر کے جانچنے کا اور عمر کو یاد کرنے کا سلسلہ تھا، یہ اس طرح کے سن تو نہیں تھے کہ 2024 چل رہا ہے اور فلاں بچے کی پیدائش فلاں نے اس میں تھی، سن 2099 میں تھی، سن 1999 میں تھی، یا سن 2001 میں تھی۔ اس طرح کا تاریخ کا کوئی معاملہ اس وقت میں نہیں تھا۔ تو جو ابرہہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس وہ واقعہ ایک اہم واقعہ تھا اور ایک بڑا واقعہ تھا۔ تو اسی طرح سے جو اپنے اس زمانے کے بڑے واقعات ہوا کرتے تھے، ان واقعات کو نظر میں رکھ کر لوگ اپنی تاریخ بتاتے تھے، اپنی پیدائش کو یاد رکھتے تھے اور دوسرے کارناموں کو اور دوسرے کاموں کو یاد رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کی تاریخ اور آپ کی پیدائش کا واقعہ بھی اس کے عام الفیل کے یعنی ہاتھیوں والے واقعے کے 12 سال کے بعد ہوا ہے۔ جب ابرہہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کے 12 سال بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہجرت کی ہے، آپ مکے سے مدینے کی طرف جو ہجرت کر گئے ہیں، اس سے 40 سال پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ پیدا ہوتے ہی آپ بڑے بہادر تھے، شاعری کا آپ کو شوق تھا، پہلوانی آپ نے سیکھی، کشتی کیا کرتے تھے، اور بڑے جری اور بہادر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے تھے۔ اور آپ کا سلسلہ نسب بھی بڑا اعلیٰ تھا اور بڑے اونچے خاندان کے آپ تھے، تو اس وجہ سے آپ کو قریش مکہ میں بڑا درجہ دیا جاتا تھا، آپ کی بہادری کی وجہ سے اور آپ کے خاندان کی وجہ سے۔ تو قریش مکہ اور کفار مکہ میں جو بڑے سردار تھے، ان میں ایک نام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور نبوت کا اعلان ہوتے ہی مسلمانوں نے آہستہ آہستہ جو لوگ دین سے چپک رکھنے والے تھے، دین کا بیج، دین کی محبت جن کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کو ڈالنی تھی، ان لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ پھر غلاموں کا نمبر آیا، حضرت بلال اور دوسرے صحابہ کرام بھی اسلام کے اندر آتے چلے گئے۔ تو جو کم درجے کے انسان اس وقت میں سمجھے جاتے تھے، غلام یا پھر خاندان کے اعتبار سے چھوٹے خاندان کے اور نسب کے اعتبار سے اور مالداری کے اعتبار سے غریب طبقے کے مسلمان اور غریب طبقے کے انسان تھے، تو کفار مکہ ان لوگوں کو پکڑ کر پیٹا کرتے تھے۔ تو ان پیٹنے والوں میں عمر ابن خطاب بھی تھے۔ تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں ان کو پیٹتا تھا، بہت بہادر اور بڑے لمبے چوڑے انسان تھے آپ، لیکن ان کو پیٹتے پیٹتے آپ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ خود دکھ جایا کرتے تھے۔ تو میں دیکھتا تھا کہ یہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، بہت طاقتور ہیں یہ اپنے ایمان کے اوپر، تو ان کی استقامت سے میرے دل میں اثر ہوتا تھا کہ یہ کتنے ایمان کے اوپر مضبوط ہیں۔ تو میں اس سے افسوس کرتا تھا کہ واقعی یہ انسان ہے، واقعی انہوں نے کسی چیز کو قبول کیا ہے۔ تو یہ ایک پہلی چیز تھی جس کی وجہ سے، جس کے اثرات اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کا بیج بونے لگا۔ ایمان کا بیج جو ڈلا وہ
وہ ان مسلمانوں کی، غریب مسلمانوں کی، غریب صحابہ کرام کی استقامت تھی، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں اسلام کا بیج پڑنے لگا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ تجارت پر گئے ہوئے تھے، تجارت سے جب واپس آئے تو آپ گھر نہ جا کر، رات بہت ہو گئی تھی تو آپ خانہ کعبہ کے پاس میں لیٹ گئے، اور جو خانہ کعبہ کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی اس چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا، یا اس چادر کے اندر آ گئے، اور چادر باہر ہے اور آپ چادر کے اندر سو آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ تہجد کے وقت آتے اور حرم میں تہجد کی نماز پڑھتے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تلاوت کی انداز اور آواز اس طرح رہا کرتی تھی کہ آپ جب قرآن کریم پڑھتے تو چرند پرند جنات بھی آپ کا قرآن کریم سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اور آپ اتنی آواز سے پڑھتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ کھلے۔ تو عمر ابن خطاب جاگے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کہ جہاں حرم کے سامنے اور کعبے کے سامنے تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، اس کے سامنے عمر لیٹا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بھی نہ نکلے وہاں سے، اور نہ آپ نے کوئی آواز کی۔ اللہ کے رسول قرآن کریم کو پڑھتے رہے نماز کے اندر، اور آپ کے دل پر اثر ہوتا چلا گیا کہ یہ واقعی کلام ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اور اس جیسا کلام انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس واقعے کے بعد عمر ابن خطاب اپنی محفل میں، کفار مکہ کی محفلوں کے اندر کفار کو اور رؤساء کو بتایا کرتے تھے کہ تم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ایمان پر بہت مضبوط ہیں، ان پہ استقامت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ جس کتاب کو پر ایمان لاتے ہیں وہ ہماری تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور اس کا ثانی کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، باز آ جاؤ، یا تو ان کو ایک دم ختم کر دو یا پھر اپنی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ تیسرا جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے اسلام لانے سے چند دن پہلے دعا کی کہ اللہ عمر ابن خطاب کو یا ہشام کو اس ایمان کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو توقیت، اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تھی، آخری نبی کی دعا تھی، اللہ کے حضور یہ پیش ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خود عمر کو مانگا کہ میرا من یہ ہے اور میرے دل کی بات یہ ہے کہ اللہ عمر اسلام قبول کر لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں اسلام کی محبت پیوست ہو گئی، اور کفار مکہ کی میٹنگ چل رہی ہے کہ اب اس قصے کو ختم کر دیا جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کی شریعت کو ایک دم ختم کر دیا جائے۔ تو کفار نے میٹنگ کر کر عمر ابن خطاب کو بھیجا کہ جاؤ اور تم اللہ کے رسول کو قتل کر کر آؤ۔ آپ بہت تیزی سے تلوار لے کر جا رہے ہیں، اور ننگی تلوار ہے، اور لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایک صحابی جو نعیم تھے انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے گھر تک اسلام پہنچ چکا ہے کہ کیا ہوا کہ تمہاری بہن اسلام قبول کرتی ہے اور تمہارے بہنوں بھی ایمان لاتے ہیں، پہلے اپنوں کو تو سنبھالو، دوسروں کے اوپر تم تلوار لے کر نکلے ہو۔ تو آپ کا ذہن منتقل ہو گیا، اللہ کے رسول کی طرف سے ہٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا، اور آپ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مار پٹائی ہوئی، پھر بہت دیر کے بعد جب تھک گئے تو آپ کے بہنوئی کے سر سے بھی اور آپ کی بہن کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا، اور خوب تھکنے کے بعد کہا کہ لاؤ جس چیز کو تم پڑھ رہے تھے اس قرآن کو لاؤ۔ تو جو آپ کے پاس معلم تھے آپ کے بہن اور بہنوئی کے پاس، وہ نکل کر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر لو اور ایمان قبول کرو۔ اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عمر ابن خطاب پہنچے۔ تو دار ارقم میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا کرتے تھے، جو صفا کی چوٹی پر تھا۔ کفار مکہ وہاں تک نہیں پہنچتے تھے، وہ ایک طرف بالکل مکان تھا، اس وجہ سے صحابہ کرام کو اس کے اندر اللہ کے رسول تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو جب عمر ابن خطاب ننگی تلوار لے کر دار ارقم کی طرف آ رہے ہیں، صحابہ کرام نے دروازے کے شگاف سے اور اس کی پھٹن سے دیکھا کہ عمر غصے کے اندر ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ 3 یا 4 دن پہلے، اس سے پہلے آپ کے چچا، یہ بھی بڑے بہادر انسان تھے، بڑے بہادر صحابی تھے، تو وہ ایمان لا چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر عمر صحیح ارادے سے آ رہا ہے تو اس کا استقبال ہے، اگر وہ غلط نیت سے آ رہا ہے تو آج اسی کی تلوار سے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔
خیر عمر آئے اور آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا اور اقرار کیا اور کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ کی صدائیں پڑھی تو اللہ اکبر کی صداؤں سے دار ارقم گونج اٹھا۔ صحابہ اکرام میں جوش پیدا ہو گیا کہ اتنا بہادر اور عمر جیسا شخص اسلام قبول کر چکا ہے، اب ہمیں ڈرنے کی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر ابن خطاب نے کہا، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، عمر ہم حق پر ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، تو پھر کیوں ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں؟ کیوں ہم چھپ کر تبلیغ کرتے ہیں؟ حرم جب ہمارے لیے بنایا گیا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہے، آج سے ہم حرم کے اندر عبادت کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی اور صحابہ کرام دو صفوں میں منتقل ہو گئے۔ ایک صف کے آگے عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے ہیں، پوری لائن لمبی سیدھی بنی ہوئی ہے۔ دوسری صف لگائی گئی، صحابہ کرام سیدھے لائن میں کھڑے ہو گئے اور اس لائن کے آگے حضرت حمزہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے چچا۔ دو لائن بنی اور صحابہ کرام بالکل لائن میں ہیں، بیچ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے۔ اس طرح سے یہ قافلہ 40-45 لوگوں کا حرم کے اندر پہنچا۔ جب حرم میں کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمان اس طرح سے آ رہے ہیں اور ان کی ایک صف کا امیر عمر ابن خطاب ہے اور دوسری صف کا امیر حضرت حمزہ ہیں، تو ان دونوں بہادروں کو دیکھ کر اور ان دونوں اللہ کے رسول کے گارڈوں کو دیکھ کر اس وقت کے رؤساء اور کفار مکہ پر ایک رعب طاری ہو گیا کہ اب ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، اتنے بہادر لوگ جب اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو ان کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اپنے من میں گھبرانے اور ڈرنے لگے۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئی اور حرم میں آ کر نماز پڑھی اور اس دن سے حرم کے اندر باقاعدہ 5 وقت کی نماز صحابہ کرام پڑھنے لگے۔ تو یہ عمر ابن خطاب جب ایمان لے کر آئے تو اس وقت یہ ایمان لانے والوں میں ان کا 40واں نمبر تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب سے پہلے 39 لوگ ایمان لا چکے تھے اور جب آپ ایمان لائے تو اب اسلام لانے والوں کی تعداد 40 ہو چکی تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ رہتے رہے اور آپ نے بڑی بہادری کا ساتھ دیا اور اسلام کو ہر وقت آپ فوقیت اور اسلام کا اللہ کے رسول کے شانہ بشانہ چلتے رہے اور لڑتے رہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہجرت کا وقت آ گیا۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول کو، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں شروع میں جب فتح ملی تو اس کے بعد صحابہ کرام میں آپس میں اس طرح کا معاملہ ہوا کہ جن کو جہاں ڈیوٹی پر لگایا ہوا تھا وہ وہاں سے چھوڑ کر آ کر سب خوشی میں شریک ہونے لگے، تو کفار نے پھر دوبارہ سے حملہ کیا، جس کے بعد مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ایک ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب کفار اعلان کر رہے تھے تو کہاں ہے اللہ کے رسول؟ کفار میں یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول بھی قتل ہو چکے ہیں، ابو بکر بھی قتل ہو چکے ہیں اور عمر بھی قتل ہو چکے ہیں۔ تو اعلان کر کہا کہ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ چپ رہو، یہ جو کہہ رہے ہیں بولنے دو۔ دوبارہ اعلان کیا کہ کہاں ہے ابو بکر؟ تو پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ چپ رہو، انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ جب تیسرا نمبر کفار نے لیا، کہاں ہے عمر؟ تو حضرت عمر سے رہا نہ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت عمر کی بہادری اور ان کے جذبات کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عمر سے رہا نہ گیا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول بھی زندہ ہیں اور ابو بکر بھی زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو یہ نہیں کہا کہ تم کیوں جواب دے رہے ہو، کیوں ان سے مباحثہ کر رہے ہو، کیوں ان سے تکرار کر رہے ہو۔ آپ کی بہادری کے لیے اور آپ کی غیرت کے لیے گوارا نہیں تھا کہ آپ خاموش رہ جاتے اور کفار کو جواب نہ دیتے۔ خیر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سی جنگیں آپ نے لڑی اور بڑے کارنامے آپ نے انجام دیے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ جب اب آپ خلیفہ بننے والے تھے اور لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے حاضر ہونے والے تھے، تو اس وقت میں معلوم ہوا کہ انصار میں آواز اٹھی ہے کہ ایک خلیفہ انصار کی طرف سے ہوگا، ایک خلیفہ مہاجرین کی طرف سے ہوگا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب
سب سے پہلے آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا اور انصار کے پاس پہنچے اور جا کر ایک زبردست خطبہ دیا اور تقریر کی اور کہا کہ اے میرے انصاری بھائیوں، کیا تمہارے پاس ابو بکر سے زیادہ افضل کوئی انسان ہے؟ کیا تمہارے پاس ایسا انسان ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی کہا گیا ہو، جس کے قرآن میں تذکرے ملتے ہوں، جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نام کے بعد ان کا نام لیتے ہوں؟ کیا آپ میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کہا ہو حکم دے کر کہ میرے بعد تم نماز پڑھاؤ؟ کیا کوئی ایسا شخص تمہارے پاس موجود ہے؟ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے تو آؤ، میں سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین اس کو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ خطبہ اتنا زبردست عمر ابن خطاب کا تھا کہ تمام لوگ خاموش ہو گئے اور آگے بڑھ کر اور بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ 2.5 سال آپ کی خلافت چلی اور 2.5 سال کے بعد پھر جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے حضرت ابو بکر صدیق، تو آپ نے عمر ابن خطاب کو خلیفہ بنایا۔ عمر ابن خطاب جب خلیفہ بنے تو آپ وہی پرانے کپڑوں میں رہا کرتے تھے، 14 پیوند آپ کے کرتے میں لگے ہوتے تھے اور 1 مہینے میں صرف 1 مرتبہ گوشت کھایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اب اسلام پھیل چکا ہے، اب دولت مدینے میں آ چکی ہے، عمر ابن خطاب کو اپنا چلن بدل لینا چاہیے، اچھے کپڑے پہنے جس سے کہ لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ امیر المومنین ہے، اچھا لباس پہنے اور اچھی جگہ کا انتخاب کرے، اپنے لیے پارلیمنٹ بنائے، اپنے لیے اچھا سا مکان بنائے۔ تو اس کے لیے امی عائشہ اور حضرت حفصہ سے درخواست لگائی۔ آپ اتنے بہادر کہ کوئی آپ کے سامنے بولنے والا نہیں تھا، لیکن امی عائشہ اور حضرت حفصہ کے سامنے ان کی بات کو کون نہ تسلیم کرے؟ وہ امیر المومنین کی بھی ماں ہیں اور پوری امت کی والدہ ہیں۔ تو امی عائشہ اور حضرت حفصہ آپ کے پاس پہنچی، امیر المومنین کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں اور اچھے طریقے سے رہا کریں، یہ عام سی زندگی نہ گزاریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے جو آپ نے سنا تھا اور جو آپ کی تربیت ہوئی تھی، تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں جو دنیا میں آج پہچانا جا رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے۔ ہمارے کپڑوں کی وجہ سے، ہمارے رہنے سہنے کی وجہ سے دنیا ہمیں نہیں جانتی، ہمارے لباس کی وجہ سے ہمیں نہیں جانتی اور ہمارے مالدار ہونے کی وجہ سے دنیا ہمیں نہیں جانتی، ہمیں دنیا اسلام کی وجہ سے جانتی ہے، دنیا ہماری عزت اسلام کی وجہ سے کرتی ہے۔ یہی الفاظ آپ نے بیت المقدس کو جب فتح کیا تھا تو اس وقت بھی کہے تھے کہ اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، کپڑوں کی وجہ سے ہمیں عزت نہیں ملی۔ تو 14 پیوند امیر المومنین کے جو 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، اتنی بڑی سرزمین پر جو حکومت کر رہا ہے، 14 پیوند اس کے کپڑوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی جب 63 سال کی عمر ہوئی تو موت کا وقت قریب آ گیا۔ کچھ دن پہلے انتقال سے آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی سرخ چیز ہے، کوئی سرخ مرغا ہے اور اس نے 3 ٹھونگ آپ کے پیٹ میں ماری ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے لوگوں سے کہا کہ اب میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں شہادت کی تمنا اور دعا کیا کرتا تھا، اب میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے معمول کے مطابق ایک دن حاضر ہوئے، تو آج جس طرح یہ محراب ہے، محراب میں ہی امیر کھڑا ہوا کرتا تھا، تو ایک منافق اور فاسق شخص ابو لولو محراب کے اندر چھپا ہوا تھا اور خنجر اس نے اپنے پاس میں رکھا ہوا تھا۔ تو جب آپ نے تکبیر تحریمہ باندھی اور ابھی سورہ فاتحہ شروع ہی نہیں کی تھی، وہ ایک دم اچانک سے نکلا اور 3 وار آپ کے پیٹ میں کیے، 3 خنجر آپ کے پیٹ میں مارے اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے اور انہوں نے جلدی سے نماز کو مکمل کر دیا۔ ابو لولو بھاگنا چاہتا تھا لیکن صحابہ اکرام کی صف اس طرح بنی ہوئی تھی کہ وہ بھاگ نہ سکا۔ 7-8 صحابہ اکرام کو اس نے زخمی کر دیا اور جب اس کو لگا کہ اب تو گرفتار ہونے والا ہے، یہاں سے بھاگ نہیں سکتا، تو اس نے اپنے پیٹ میں خنجر مارا اور وہ خود بھی مر گیا۔ تو یہ واقعہ جس دن اللہ کے حضرت عمر ابن خطاب کو وہ خنجر لگے تو وہ 27 ذی الحجہ تھی۔ 27 کو آپ بیمار رہے، 28-29 کو جب آپ کو لگا کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو امی عائشہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اجازت لے کر آؤ، میں اللہ کے رسول کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امی عائشہ نے کہا کہ میں یہ جگہ اپنے لیے مقرر کی تھی، لیکن جب حضرت عمر
عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دے دی جائے تو اب میں عمر کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ والد گرامی اجازت مل چکی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ میری شرم میں انہوں نے اجازت دی ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر اجازت لینا دوبارہ کہ میں اندر تدفین ہونے کی میرے والد کو اجازت ہے، اگر اجازت دیں تو مجھے دفن کرنا، اگر اجازت نہ ہو تو عام قبرستان میں مجھے دفنا دینا۔ تو اسی موقع پر جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا تو حضرت علی آپ کے پاس آئے۔ حضرت علی نے عمر ابن خطاب کو روتا ہوا دیکھا تو کہا عمر کیا موت سے ڈر گئے؟ عمر ابن خطاب نے کہا کہ نہیں، موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کی جو گھاٹی ہے میں اس سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ عمر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بارہا اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، میں بھی گواہی دیتا ہوں اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ران پر آپ نے اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے سر کو زمین پر رکھ دو، تو حضرت عمر کے سر کو زمین پر رکھ دیا گیا تو آپ اپنے چہرے کو اور اپنی داڑھی کو زمین سے رگڑ رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا، اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا، عمر کا تو حال برا ہو جائے گا، عمر تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہی آخری الفاظ تھے آپ کے، اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، اور آپ اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ اور جس دن انتقال ہوا اس دن محرم کی 1 تاریخ تھی، یعنی کہ اسلامی سال اس دن شروع ہو رہا تھا۔ یہ ہمارے اس طرح سے ہمارے حکمرانوں اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اس طرح سے سادہ زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے ان بزرگوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ تبارک تعالی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی جس طرح سے انہوں نے دنیا کے لیے، امت کے لیے اور اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ تبارک تعالی ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہم سب کو بھی اس طرح کی قربانی دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ان بزرگوں کے صدقے میں امت کے حالات کو بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔